جو چیزیں پڑھی، وضو کی کیا فضائل ہیں، کیا فائدے ہیں اور کیا برکات ہیں۔ اب آئیے وضو میں نیکیاں کیا ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور کل میں نے یہ بتایا تھا کہ وضو کے اوپر وضو کرنا، یعنی آپ باوضو تھے پھر بھی آپ نے وضو کیا، یہ مستحب ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وضو کے اوپر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وضو کرنے میں ہمارا کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، تھوڑی سی محنت اور 10 نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ کل بروز قیامت ہمیں نیکیوں کی کس قدر ضرورت ہوگی، ان کی کمی یا زیادتی ہمارے لیے جہنم یا جنت کا سبب بنے گی۔ یعنی یہ 10 نیکیاں کم نہیں ہیں، کیونکہ کل بروز قیامت یہی نیکیاں ہمارے لیے جہنم میں یا جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ اور اگر ایک نیکی بھی کم ہوا تو اللہ نہ کرے جہنم میں جانا پڑے گا، اور اگر ہمارے گناہوں پہ ہماری ایک نیکی بھی بھاری پڑ گئی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو ایک نیکی کی بھی قیمت کم نہیں، ایک نیکی بھی ہمارے لیے معمولی نہیں ہے۔ کسی نیکی کو کم تر نہ سمجھیں، یہی نیکی کل بروز قیامت ہمارے کام آئے گی۔ وضو پر وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو ہونے کے باوجود دوبارہ وضو کر لینا، یعنی کہ آپ نے عصر کی نماز ادا کی اور آپ ابھی باوضو ہی تھے کہ مغرب کا وقت ہو گیا، آپ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے اور آپ نے اگر پھر سے وضو کر لیا مغرب کی نماز کے لیے تو یہ آپ نے وضو کے اوپر وضو کیا۔ آپ کا وضو پہلے سے تھا، آپ نے وضو کیا، اب یہ مستحب ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے اوپر وضو کرنے والے کے لیے 10 نیکیاں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ لہذا کوشش کریں کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہمارا عصر کا وضو ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا، ہم باوضو ہیں تو چلے نماز پڑھ لیں۔ بالکل نماز ہو جائے گی، لیکن وضو کے اوپر وضو کرنے کی جو فضیلت ہے وہ رہ جائے گی، جو نیکیاں ہیں، جو برکت ہے۔ اور وضو کے اوپر وضو کرنا یہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تم مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ حضرت بلال کو رسول اللہ نے بلایا، فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تم مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات، رسول اللہ نے فرمایا، میں رات جنت میں گیا تھا، تو میرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آئی۔ یعنی رسول اللہ فرما رہے کہ بلال رات میں جنت میں گیا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے پائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیا کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے جو یہ وضو کے بعد کی جو 2 رکعت ہوتا ہے جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب جب حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اور کچھ تو نہیں، بس میں جب اذان کے بعد وضو کرتا ہوں
اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ یہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ہے۔ اور فرمایا جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں پھر سے وضو کر لیا کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے اس پر فرمایا اسی سبب یعنی اسی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے محسوس کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 2 چیزوں کے پابند تھے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے پائی۔ اول، اذان کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا۔ اذان کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے وضو کر کے، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ دوسرا، ہمیشہ باوضو رہتے تھے، کیونکہ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، تو ہمیشہ باوضو رہنا۔ ہم بھی اگر ان 2 چیزوں کے پابند ہو جائیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے بے شمار فضائل و فوائد حاصل ہوں گے۔ حدیث شریف میں تو وضو کے محافظت اور ہمیشہ باوضو رہنے کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے۔ وضو کی حفاظت سے مراد کہ ہم باوضو رہیں، جب ہمارا وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، وضو کو اچھی طرح سے کریں، یہ ہے وضو کی حفاظت۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وضو کی حفاظت مومن ہی کرے گا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کی حفاظت کریں اور جس طرح حق ہے اچھی طریقے سے کوتاہی کیے بنا اور وضو کریں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے باوضو رہنے کی کہ رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں وضو سے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے ارادے سے مسجد آتا ہے تو وہ جتنے قدم بھی چلتا ہے اللہ عز و جل ہر قدم کے بدلے اس کے درجے بلند کرتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹاتا ہے، اور جب تک وہ مسجد میں داخل نہ ہو جائے، یعنی کہ جب کوئی بندہ وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ہر قدم کے بدلے نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ فضیلت ہے وضو کی۔ جب بندہ وضو کر کے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو یہ وضو کی اتنی فضیلت ہے کہ ہمارے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانا زیادہ فضیلت کا حامل ہے، کہ گھر سے مسجد تک ہم جتنے قدم چلیں گے اللہ عز و جل ہمارے اتنے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمارے درجات کو اتنا ہی بلند فرما دے گا۔ لہذا نماز کے لیے جب مسجد کی طرف جانے کا ارادہ ہو تو گھر سے ہی وضو کر چلے، یعنی کہ چاہیے یہ کہ جب ہم گھر پر ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہم گھر سے ہی وضو کر کے نکلیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جتنے قدم مسجد کی طرف چلیں گے، جتنے قدم بڑھائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے اتنے گناہ معاف فرما دے گا اور اتنی ہی نیکیاں ہمیں عطا فرمائے گا اور ہمارے درجات بھی بلند فرما دے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہے، مثلا وہ کام پہ ہے تو ڈائریکٹ آ کے مسجد میں وضو کرے تو کوئی حرج نہیں، بالکل کوئی بھی حرج نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ بندہ آپ کام سے گھر گیا اور وضو کر کے آئے۔ دیکھیے جہاں بھی اذان ہو فوراً مسجد جائیں اور وضو کر کے نماز ادا کریں۔ یہ ان کے لیے ہے جو گھر پر ہوتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ
گھر سے وضو کر کے آئیں، تاکہ ان کے فائدے کے لیے ہے، ان کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ مٹیں گے، درجات بلند ہوں گے۔ باقی وضو کے بے شمار جو فضائل ہیں بے شمار، وضو کرنے پہ نیکیاں، وضو کرنے پہ رونق، وضو کرنے پہ اعضاء کا چمکنا، اور پیچھے جو حدیث پاک گزر چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرے اور نماز اس طرح پڑھے کہ اسے علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، یعنی وضو کرے اچھی طرح سے اور نماز پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، یوں نہ ہو کہ نماز پڑھے اور ذہن ادھر ادھر منتشر کرے۔ نماز پڑھے تو معلوم بھی ہو کہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہے، اس کا دل و دماغ اگر نماز میں لگا رہے، اچھی طرح سے وضو کرے اور اسی طرح نماز پڑھے، یعنی کہ دل و دماغ کو حاضر رکھے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسا کہ آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ جس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اس طرح وضو کرے اور اس طرح نماز پڑھے، یعنی وضو کرے اچھی طرح سے، نماز پڑھے تو دل و دماغ حاضر رکھ کر اس پہ لگا کر، حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے اس بات کا اسے علم ہو۔ جب بندہ ایسا کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب